جو قانون ہے ٹف لو کا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے رویے اولاد کو متاثر کرتے ہیں اور اولاد کے رویے ماں باپ کو متاثر کرتے ہیں. تو یہ جو متاثر ہونا ہے، ایک دوسرے سے دباؤ میں آنا ہے، یہ دو طرفہ چیز ہے. اور اس بارے میں عموماً والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بے بس ہیں اور ان کی نہیں پیش چلتی اور ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ان کا دل بہت ٹوٹ جاتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے پیشنٹس کا دل ہے وہ نہیں ٹوٹتا. پیشنٹس ایسا دل رکھتے ہی نہیں جو ٹوٹے. وہ دل ان کا جو ہے وہ بالکل نہیں ٹوٹتا. جیسے ابھی بات کی عفا نے کہ وہ گاڑی مانگتے مانگتے جوگر پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا دل نہ ٹوٹے. ورنہ تو کبھی بھی کوئی گاڑی مانگتے مانگتے جوگر پہ راضی نہیں ہوگا. تو اپنا دل ایسا بنائیں کہ جو بات بات پہ نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ کو ڈیپینڈنس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بار بار دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور 4 دن کھل کھیلنے کا موقع دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ اب جو تم نے کرنا ہے کر لو، اور اس سے کنارہ کش ہو جانا. مجھے نہیں پرواہ، تم جو مرضی کرو، میری طرف سے تم شرابیں پیو، میری طرف سے تم چرسیں پیو، میری طرف سے تم کوکین پیو. بلکہ ایسے نشوں کا بھی نام بتاتے ہیں جو اس کو ابھی نہیں پتا ہوتا. تو یہ جو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی کچھ عرصے کے بعد انہوں نے واپس پھر آنا ہوتا ہے اس پہ کہ یار تم نشہ نہ کرو، تمہاری مہربانی تم نشہ نہ کرو. تو اس طرح کی باتیں جو بیچ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ فیملی ممبرز کرتے ہیں، یہ اگر نہ کریں تو اس سے فائدہ ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی رشتوں میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو وہ اثر و رسوخ استعمال کرنا آتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں آتا. جیسے گاڑی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بچے کے ہاتھوں اور والدین کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایفیشنسی کے ساتھ اس گاڑی کو ریپیئر کرانا، ڈینٹنگ پینٹنگ کرانا، اس کو فٹ کنڈیشن میں لا کے کھڑی کر دینا. اس سے والدین کو لگتا ہے کہ وہ بہت ایفیشنٹ ہیں. اور بالکل بالکل وہ 4 دن ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، حتیٰ کہ وہ خود آ کے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک، وہ آ کے خود پوچھے کہ جناب علیحدہ گڈی دا کی کرنا ہے، میں شرمندہ ہوں، میں بڑا پٹھا کام کیتا ہے، یا گھر کے شیشے توڑ دیے یا کچھ بھی کر دیا. تو وہ کرچی کرچی وہاں پڑی رہنے دیں اور گھر میں ایک پٹی منگا کے رکھیں. پٹی سمجھتے آپ، جو جسے پولیس لائن نہیں ہوتا وہ پٹی، تو وہ ایک منگا کے رکھیں کہ جب بھی ایسی سچویشن ہو تو فوراً وہ ایک ایریا جو ہے کارڈن آف کر دیں، اور اس ایریے کی وجہ سے وہ سین جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا اور ریئلائزیشن ہونے کا امکان ہے. اچھا، وہ جو بات ہے انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کی، جو کہ اصولاً پہلے مہینے کے اندر اندر پریزنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہر روز اسے دہرایا جانا چاہیے، نہیں تو 2 دن چھوڑ کے، نہیں تو 3 دن چھوڑ کے، جیسے بھی ریکمینڈڈ ہو وہ دہرایا جانا چاہیے. اس سے آہستہ آہستہ وہ دماغ میں وہ یاد رہنے لگتا ہے، کیونکہ جب چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں تو ان کا اثر ہوتا ہے. جیسے ایڈورٹائزنگ کہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ ایڈورٹائزمنٹ وہی آپ دیکھتے ہیں اور پھر اثر ہوتا ہے. تو اگر دہراتے رہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، اور پیشنٹس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک تھیراپیوٹک ایکسرسائز ہے، یہ علاج کا حصہ ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب گھر والے یہ بتاتے رہتے ہیں تو بتاتے بتاتے وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. شروع میں جب بتاتے ہیں تو گھر والوں کے جذبات اسی طرح جاگتے ہیں جیسے کہ تازہ نقصان ہوا تھا اس وقت تھے، اور ٹون بھی اسی طرح ہوتی ہے اور باڈی لینگویج بھی ویسی ہوتی ہے. لیکن جب روز کہتے رہتے ہیں تو باڈی لینگویج نیوٹرل ہو جاتی ہے، پھر ٹون نیوٹرل ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جذباتی پن نہیں رہتا. اور کچھ پیشنٹ بھی امیون ہو جاتا ہے، اس کو اس کا جو چوٹ لگتی ہے کہ نہیں ہے کہ کہتا ہے جی.
کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر. جب وہ امیون ہوگا تو جو تھراپیوٹک افیکٹ ہے وہ رہے گا. وہ جو 50 دفعہ اگر پیشنٹ نے وہ باتیں سنی ہیں اور اس میں 10 دفعہ باڈی لینگویج سخت تھی, 10 دفعہ جذباتی حالات تھے اور ٹون آف وائس خراب تھی, تو آہستہ آہستہ فیملی کو وہ پریزنٹ کرنا آ جاتا ہے, پیشنٹ کو وہ ریسیو کرنا آ جاتا ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے گھر جاتے جاتے یہ حالات ہوں کہ پیشنٹ خود کہے کہ وہ پھر کرنا نہیں میرے نال, وہ جو تسی کر دیو, تو وہ پھر وہ خود وہ بولے گا کہ مجھے یہ آپ میرے ساتھ کریں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو پیشنٹ کا کوئی 2 درجن دفعہ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہو جائے اس کے فری فلوٹس کوالیفائیڈ ہو جائے. یعنی اتنا اس کا مثبت اثر ہو سکتا ہے, کیونکہ جو ارلیسٹ کوئی چیز ہے, ارلیسٹ جو کہ تھراپیوٹک پروگرس کو ظاہر کرتی ہے یا علاج کے اندر پروگرس کو ظاہر کرتی ہے, وہ فری فلوٹ ہے. اگر 20ویں دن, 40ویں دن, 45ویں دن, 50ویں دن اگر گھر والے فری فلوٹ پہ لے کے جاتے ہیں اور بغیر کسی ٹینشن کے لے کے واپس آتے ہیں, تو یہ ٹریٹمنٹ کے اندر پروگرس کو ظاہر کرتی ہے چیز, کہ کہاں شروع میں اس کو ٹیم جا کے لے کے آئی تھی اور اب گھر والے جب چاہتے ہیں لے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں, اور اس سے بہت فرق پڑے گا. اور وہ جو تازہ ہو جاتے ہیں نقصانات ذہن کے اندر اور پختہ ہو جاتے ہیں اور رٹا لگ جاتا ہے, تو پھر کریونگ کے امکانات تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, کریونگ کی شدت کم ہو جاتی ہے, اس کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تھراپیوٹک پروگرامنگ افیکٹ ہے. پیشنٹ ایک وائلیشن کرتا ہے, جیسے کہ کوئی نقصان کرتا ہے اور ابھی آپ اس نقصان سے سنبھلے ہی نہیں, تو وہ ایک اور نقصان کر دیتا ہے, ایک ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے, کوئی بندہ آ جاتا ہے پیسے مانگنے اور مریض جو ہے کوئی فساد کرتا ہے, تو وسیم کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ 15 پہ کال کرنی چاہیے. کچھ بتائیں گے اس کی افادیت, اگر آپ کو ذاتی کو فائدہ پہنچا ہو تو بتا دیں. نہیں, وہ آ کے تو یہی کہتے ہیں کاکا نہ کریا کریں, چنگی گال نہیں بھائی, اتنا کافی ہے. اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ مار پٹائی کرے کوئی؟ اتنا کافی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایگریسو ہو رہا ہے, شیشے توڑتا ہے یا گاڑی کو ڈینٹ ڈال دیتا ہے یا ہاتھا پائی کرنے کی دھمکی دیتا ہے یا کہتا ہے کہ میں آپ کا ٹی وی گرا دوں گا یا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ ایک اور حرکت آپ ایسی کریں گے تو 15 پہ کال جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ باقی کسی معاملے میں پولیس ایفیشینٹ ہو یا نہ ہو, 15 کے بارے میں یہ بہت ایفیشینٹ ہے, کیونکہ ان کی جان نہیں چھوٹتی جب تک کہ وہ رپورٹ واپس نہیں دیتے کہ وہ کیا بنا 15. وہ بہت ہی سالڈ پروگرام ہے. اس میں نہ پولیس والے رشوت طلب کرتے ہیں, نہ کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں, اور وہ اولین فرصت میں پہنچتے ہیں, اور اس میں آ کے تو جو متعلقہ بندہ ہوتا ہے جس نے گھر میں کوئی فساد کیا ہوتا ہے, وہ ہے ہی گھر کے فساد کے لیے. وہ اتنے بڑے بجٹ سے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ گھر کے اندر جو فساد ہے اس کے لیے ہے, اور وہ بہت پولائٹلی آ کے بات کرتے ہیں. ایکشن اتنا ہی ہے. اب آپ کا مطلب ہے کہ سو موٹو لے کے تو حکومت گرا دیں, کیا کریں؟ اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. دیکھو پوچھو جنہ تے اثر ہویا, اتنا ہی کافی ہے کہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ کاکا کی صلاح تیری نہ کریا کریں, اچھی گل نہیں گی, پھر سانو آنا پہ آتے پھر مسئلہ ہوئے گا. تو آہستہ آہستہ یہ جو بات ہے یہ کافی ہوتی ہے. کسی پولیس والے کا گھر میں آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنا اور متعلقہ بندے سے بات کرنا کہ میں آپ کے لیے آیا ہوں, آپ کوئی نقص عمل پیدا کر رہے تھے, کوئی فساد پیدا کر رہے تھے. تو یہ جو رواج ہے پولیس کا, یہ ایکچولی یورپ سے چلا تھا. سب سے پہلے یو کے, اس کے بعد سارا یورپ, پھر امریکہ, اور جو تہذیب یافتہ ممالک ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ آپس میں گھر میں دنگا فساد نہ کریں. اگر ماں باپ اولاد پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اولاد فون کرتی ہے, اگر اولاد کوئی ان کی بے عزتی کرتی ہے یا کوئی دھمکی دیتی ہے تو پھر
ماں باپ جو ہے ان کو، اور خامد اور بیوی بھی ایک دوسرے کے خلاف بلا سکتے ہیں، اور اس طرح کافی مسائل جو ہے وہ پہلے کی نسبت کم ہو جاتے ہیں۔ ٹیکنگ اے اسٹینڈ پریسیپیٹیٹس اے کرائسس، تو اکثر جب آپ اسٹینڈ لیتے ہیں تو اس سے کرائسس پیدا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کرائسس کو اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آپ کی بات میں اثر زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کرائسس کو مینج نہیں کر سکتے اور آپ پچھلے قدموں واپس چلے جاتے ہیں اور دوسرے بندے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ منمانی کر لے، تو پھر آپ کا گھر میں جو پہلے اختیار تھا اس سے بھی کم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسا سٹینڈ لینا جس سے کرائسس پیدا ہوتا ہے، یہ تربیت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اور شاید آپ کو پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ گرین سٹینڈز ہوتے ہیں، کچھ ریڈ سٹینڈز ہوتے ہیں، کچھ یلو سٹینڈز ہوتے ہیں ان بٹوین کے۔ اور گرین سٹینڈز کا مطلب ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں اور جو پیارا ہے ان کا وہ بات مانتا ہے۔ یہ وہ سٹینڈز ہوتے ہیں جو ماں باپ کہیں اور وہ مان لیتا ہے۔ دوسرے پھر یلو سٹینڈز ہوتے ہیں جو کہ ماں باپ کہتے ہیں اور دہراتے ہیں اور زور دیتے ہیں تو پھر بچہ مان لیتا ہے۔ پھر ریڈ سٹینڈز ہوتے ہیں کہ بچہ کسی صورت نہیں مانتا اور آگے سے ری ایکشن دیتا ہے۔ تو جو ایسے سٹینڈز ہیں جن کو ہم ریڈ سٹینڈز کہتے ہیں، جو ایسے سٹینڈز ہیں، ان سٹینڈز کو لینے سے پہلے آپ کو کچھ ٹریننگ لینی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے یا مشکل قسم کی شوٹنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے اسکرپٹ کو بہت اچھی طرح سے دیکھا بالا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے اور بندوبست کیا جاتا ہے کہ شوٹنگ کے دوران کوئی حادثہ نہ ہو، کہیں آگ لگانی ہو، کہیں دریا کے اندر شوٹنگ کرنی ہو، کبھی جنگل میں شوٹنگ کرنی ہو، کبھی دو پہاڑوں کے درمیان کوئی موومنٹ کرنی ہو، تو وہ پھر بہت غور سے پہلے لکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، اور جو ڈینجرس پارٹ ہے اس دوران خطرے کو کیسے ٹالنا ہے۔ جیسے اگر بادشاہ اور ملکہ کو آپ نے محل میں دکھانا ہے اور آگ لگنی ہے اور ان کو جلتے ہوئے دکھانا ہے تو زندہ تو نہیں مار دینا نا بادشاہ اور ملکہ کو، آپ نے پھر ایسا بندوبست رکھنا ہے کہ عین موقع پہ جائے اور بادشاہ اور ملکہ کو بچا لیا جائے۔ سو گھروں میں بھی جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو جوش جوش میں نہیں لیتے، آپ سوچے سمجھے سٹینڈ لیتے ہیں کہ یہ سٹینڈ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی سٹینڈ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سٹینڈ لینے کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ بندوبست کرتے ہیں کہ جو فزیکل ایگریشن ہے اس کو کون سنبھالے گا، توڑ پھوڑ کو کون روکے گا، اور ہاتھا پائی کو کس طرح پریونٹ کیا جائے گا، اور پولائٹلی آپ وہ سارا بندوبست کر کے رکھتے ہیں پہلے، اور پھر سٹینڈ لیتے ہیں اور کامیابی سے اس کرائسس کو مینج کرتے ہیں جو سٹینڈ لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کارآمد چیزیں ہیں جو کہ گھروں میں جھگڑوں سے بچاتی ہیں اور مثبت نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اس طرح بریفلی بتاتے ہیں، اس طرح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب آپ ٹریننگ میں جاتے ہیں، جب آپ کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان معاملات کو ایگزیکٹلی کرنا کیسے ہے۔ ایک اور سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ٹیکنیک ہے یا کوئی بھی طریقہ جو ہم بتاتے ہیں جو کہ ماہرین نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 100% موقعوں پہ وہ ٹیکنیک کامیاب ہوگی یا 100% لوگوں پر وہ ٹیکنیک کامیاب ہوگی۔ وہ صرف امکانات آپ بڑھاتے ہیں، آپ کامیابی کے امکانات بڑھاتے ہیں کہ پہلے اگر آپ کو 20% کامیابی ملتی تھی کسی معاملے میں اور ٹیکنیک سیکھنے سے آپ کو 90% کامیابی ملتی ہے تو کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ٹیکنیک ہر موقع پہ کامیاب ہوگی، کبھی ہمیں زیادہ ریہرسل کرنی ہوگی اور کبھی ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہوگی، کبھی ہمیں سائیکو ڈائنامکس کو دیکھنا ہوگا کہ دوسرے کا ذہن کیسے چل رہا ہے، اور جیسے دوسرے کا ذہن چل رہا ہے اس کے مطابق پرو ایکٹیولی کوئی کام کرنا ہے۔ لیکن سوچے سمجھے بغیر اگر کوئی کام کیا جائے
تو اس کے مزہ خیز نتائج نکل سکتے ہیں. تو جب گھر میں بھی ہم کوئی مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑے حواس ٹھکانے ہونے چاہیے، سوچ سمجھ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اس میں کوئی مخبوط الحواسی گھر میں جب کسی مریض سے واسطہ ہو تو مخبوط الحواسی مہنگی پڑ سکتی ہے. دیکھیں وہ تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں، کہ کوئی کتنا بھی غصے میں ہو، کوئی کتنا بھی غصے میں ہو اور آپ سے لڑنے پہ تلا ہوا ہو اور توڑ پھوڑ کرنے پہ تلا ہو، تو آپ چاہیں تو اس کو بڑی آسانی سے گفتگو سے ہی روک سکتے ہیں. کیونکہ وہ گفتگو سے روکنا بہت ٹیکنیکل ہے. یعنی آپ کو اتنی سمجھ ہو کہ آپ کون سا فکرہ بولیں گے، کون سے لفظوں کا چناؤ کریں گے اور دوسرے بندے پہ اس کا کیا اثر ہوگا، یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. اور یہ لمبی ٹریننگ ہے جس کو پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں. آج ہی صبح 6 بجے مجھے ایک کال آئی. میری ایک رشتہ دار خاتون تھیں اور وہ اپنے گھر والوں سے بہت نالاں تھیں اور تقریباً 70 سال عمر تھی، میرے ساتھ کافی قریبی رشتہ تھا، اور وہ بہت غصے میں اپنے تمام بچوں کے بارے میں بہت بری بری باتیں کر رہی تھیں اور اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کر رہی تھیں. اور میں ان کی بات سن رہا تھا اور تقریباً میری 2 گھنٹے گفتگو ہوئی، اور اس دوران میں 5 منٹ بولا اور 1 گھنٹہ اور 55 منٹ میں نے ان کی بات سنی. حتیٰ کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہیلو کر کے پوچھنا پڑتا تھا کہ میں لائن پہ ہی ہوں، اور میں ان کو بتا دیتا تھا کہ میں واقعی لائن پہ ہوں. تو پھر بول کیوں نہیں رہا؟ تو میں نے کہا میں بول اس لیے نہیں رہا کہ آپ مجھے موقع نہیں دے رہی، اور میں تب بولوں گا جب مجھے لگے گا کہ آپ میری بات مان لیں گی، میری بات آپ سن لیں گی. اور میں مسلسل ان کی بات سن رہا تھا. اس دوران میں پڑھنے لکھنے کا کام بھی کر رہا تھا، لاؤڈ سپیکر پہ چل رہا تھا، تو پڑھنے لکھنے کا کام بھی میں کری جا رہا تھا. اس دوران میں نے ناشتہ بنا کے بھی ناشتہ کیا، اور یہ سارے کام بیچ بیچ میں کرتا رہا. اور جب بھی موقع آیا تو میں نے ان کہا کہ میں تب بولوں گا جب آپ میری بات سنیں گی. آپ میری بات نہیں سن رہی، آپ میری بات نہیں مان رہی. اتنا فکرہ کہہ کہ میں چپ ہو جاؤں. وہ پھر کہتے میں گل تیری کی سنا، فلانے وقت انجو ایسی تے فلانے وقت انجو ایسی تے تو ان کا اردہ وڈا ہے تے تو کردہ کیوں نہیں کچھ. تو میں نے کہا میں کچھ آپ مجھے موقع دیں تو میں کچھ کروں گا نا. جب آپ مجھے موقع ہی نہیں دیں گی تو میں پھر کیا کر سکتا ہوں. اخیر میں تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا دس پھر میں کی کرا. 1.25 گھنٹے کے بعد اس دوران شروع میں بات ایسی ہوئی، میں نے کہا دیکھیں 6 بجے ہیں، اور ویسے تو میں جاگ رہا تھا، لیکن اس وقت میں اس قسم کی گفتگو میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. میں نے کہا صبح سویرے کا ٹائم ہے، 6 بجے ہیں، میں آپ کو کوئی 8 بجے کے قریب فون کروں گا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میرا فون نہیں سنے گا تو میں پھر آپ آ جائیں گی. رشتے میں وہ میری بہن لگتی ہیں، بیوہ بھی ہیں، اور ذہنی خلجان کا بچپن سے ہی وہ شکار ہیں. تو انہوں نے کہا پھر میں آپ آ جائیں گی. میں کہا تو آپ آ جائیں گی تو میں آپ آئیں گی تو میں تب بات سن لوں گا، اور اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کریں گی تو میں تب بھی سن لوں گا. کہتی ہیں تو آ کے میری گل سن. میں کہا آ کے میں نہیں سننی گل. میں کہتے میرے اختیار سے کہ میں آ کے گل نہ سنا، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ فون کریں اور میں آپ کی بات نہ سنوں، یا آپ میرے گھر آ جائیں تو میری بات نہ سنوں، لیکن میں آ کے آپ کی بات نہیں سن سکتا. آپ سمجھ گئے یہ اس کا استعمال آپ کہاں کہاں کر سکتے ہیں، کہ کیا چیز آپ کے بس میں ہے وہ کر لیں اور جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے وہ نہ کریں. اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ مدد کے لیے بھی آگے بڑھتے ہیں، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ میں کسی کی مدد کروں اور وہ مدد ہو جائے اور میرا نقصان بھی نہ ہو تو مجھے ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر میں مدد کروں اور کسی کی مدد بھی نہ ہو اور میرا نقصان ہو جائے تو ایسی مدد کرنے سے میں کتراتا ہوں ذرا. اور چونکہ میرا یہ روزمرہ کام ہے مسئلے حل کرنا، تو آخر کار انہوں نے کہا اچھا پھر 10 میں کی کرا.
میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے کہیں کہ جو میں مشورہ دوں گا وہ آپ مانیں گی. پہلے میں نے آپ کو 1-2 مشورے دیے تو آپ نے ماننے نہیں تھے, تو اب کہتی نہیں ہوں میں مننا گی مشورے. تو میں نے پھر ان کو 1-2-3 مشورے دیے, اور پھر ان کے ایک فیملی ممبر سے بات کی, اس کو کہا کہ آپ اس طریقے سے کریں. اور فیملی ممبر کافی پریشان تھے, کافی اس چیز سے نالاں تھے ان سے, کیونکہ ان کی زبان درازی کافی تھی. کیونکہ کئی لوگ اس بات کی بہت ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ وہ اپنے فیملی ممبرز کو ذہنی طور پر اذیت دیتے ہیں. وہ جو منہ میں آتے ہیں کہتے ہیں, جو منہ میں آتے ہیں الزام لگاتے ہیں, اور اس طریقے سے مشکلات پیدا کرتے ہیں. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایسی بات کریں کہ پیشنٹ غصہ نہ کرے, اس کے لیے تو آپ کو پہلے سے ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. اور وہ جو ٹریننگ ہے اس کو پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا بات کہنی ہے کیا بات نہیں کہنی. اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ جب دوسرا بول رہا ہو تو آپ مؤدب ہو کے سنیں. آپ نے پہلا قانون سمجھ لیا اس کا, کہ جب کوئی فیملی ممبر جو فساد کرتا ہے جب وہ بول رہا ہو تو حد ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ بیچ میں مت بولیں. حتیٰ کہ وہ بول بول کے بالکل تھک جائے اور کہ تسی کیوں نہیں بول دے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو تب بات کروں اگر آپ نے میری بات سننی ہو, یا میں تو تب بات کروں اگر آپ نے میری بات ماننی ہو. اس پہ پھر وہ بول بلارا شروع ہو جاتا ہے, پھر بات چلتی رہتی ہے. آپ سن لیں, یہ کچھ زیادہ دفعہ نہیں ہوگا, یہ بس جلدی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیے چھینا جپٹی سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. اگر آپ بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ موبائل یوز نہ کرے تو آپ چھین لیں گے تو وہ کوئی اور موقع نکال لے گا. ٹھیک, اصل بات یہ ہے کہ آپ اس سے کمٹمنٹ لیں کہ وہ موبائل آپ کو دے دے, یا موبائل کا جو یوز ہے لمیٹڈ کر لے. جیسے عبداللہ کا بہت دل چاہتا ہے موبائل یوز کرنے کو, تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ موبائل کا یوز لمیٹڈ کر دیں. یعنی صبح 8 بجے سے لے کے سحپہر 4 بجے تک کر دیں, یعنی 8 گھنٹے بہت ہے موبائل. باقی آپ کا فائر بریگیڈ سے تو کوئی تعلق ہے کوئی نہیں. تو اگر 8 گھنٹے آپ موبائل یوز کر لیں اور 16 گھنٹے نہ یوز کریں, ریلیکس ہو گیا عبداللہ. بات یہ ہے کہ جب آپ بچے کو موبائل سے کہتے ہیں تو بات کریں, اس سے بات کریں, کیونکہ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا انسان, اور اس چھوٹے سے انسان کو ہم ایسے بازو سے پکڑتے ہیں ہوا میں, اس وقت بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے ضرور اپنے 4 سال کے بچے کو ایسے بازو سے ہوا میں پکڑا ہوگا, لٹکایا ہوگا ایسے. اب کا ٹانگوں سے بھی کر دیتے ہیں. یہ ویرائٹی ہے اس میں بہت ویرائٹی ہے, جو کہ آپ سب کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ ویرائٹی سب پیش کر نہیں. جو بچہ بول سکتا ہے, جو بچہ بات کر سکتا ہے, اس کو آپ پورا انسان سمجھے, چاہے وہ 1.5 فٹ کا ہو. آپ اسے پورا انسان سمجھے اور اس کے ساتھ بات چیت کریں, اور اسے بتائیں کہ اگر وہ بات نہیں مانے گا تو آپ بھی اس کی بات نہیں مانیں گے. اچھا, یہ کوئی بہت مشکل بات ہے کہ بچے کو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا. کیا یہ بہت مشکل ہے؟ اٹس ویری سمپل. جی ون ون لگ رہی ہے کہ بھئی دیکھو, اگر تم میری جائز بات نہیں مانو گے تو میں بھی تمہاری جائز بات نہیں مانوں گا. ٹھیک, چلے جائز ڈال دے بیچ میں. اگر بیوی یا خامد کے درمیان مسئلہ ہے تو خامد اور بیوی بھی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ میری جائز بات نہیں مانیں گے تو میں بھی آپ کی جائز بات نہیں مانوں گی یا مانوں گا. تو اچھا, آپ ملازموں کو بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا. تو یہ ایکویشن اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھلا لا سکتی ہے, کوئی بھلا ہو سکتا ہے آپ کا, کہ آپ جب آپ کہتے ہی رہیں اور آپ کا یہ تکیہ کلام بن جائے, آپ کا یہ ورکنگ سلوگن ہو کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا, تو کیا ہوگا؟ کوئی بیڈ فیلنگ نہ دیں, کوئی برے الفاظ نہ کہیں, کوئی گالی گلوچ نہ کریں, کوئی دھمکی نہ دیں. دیکھیں دھمکی جو ہے وہ اپنوں میں کام نہیں کرتی. خامد کی دھمکی بیوی کو, بیوی کی دھمکی خامد کو, ماں باپ کی دھمکی اولاد کو, یہ کام نہیں کرتی. دھمکی غیروں میں کام کرتی ہے.
مثال کے طور پر اگر آپ لبرٹی مارکیٹ میں پستول نکال کے کسی کو کہیں کہ اپنا موبائل دے دو تو اٹ ول ورک، ویری پروفیٹیبل بزنس. بالکل نہیں. میں آپ کو بتائیں کہ کسی کو بیڈ فیلنگ دینا، کسی کو بری فیلنگ دینا، ہمیشہ کے لیے آپ ایسا حالات بنا دیں گے کہ وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانے گا. بات کوئی تب مانتا ہے جس کو آپ بار بار اچھی فیلنگ دیتے ہیں. وہ خود ہی یہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جو کروڑوں روپے لے کے ایڈورٹیزمنٹس میں آتے ہیں، تو وہ اس لیے ایڈورٹیزمنٹس میں آتے ہیں کہ آپ سیلیبریٹیز کی بات مانتے ہیں. اور آپ سیلیبریٹیز کی بات اس وجہ سے مانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہ کبھی آپ کو گڈ فیلنگ دی ہوتی ہے. اور جو سیلیبریٹیز گڈ فیلنگ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو لوگ برانڈ میں پھر اپنے ماڈل کے طور پر لے کے آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کسی طرح سے کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے ہمیں گڈ فیلنگ دی تھی، اس کی بات ماننی ہے. دیکھو بھگت رہے ہیں 92 کا ورلڈ کپ، کتنی گڈ فیلنگ تھی اس زمانے میں، ابھی تک ختم نہیں ہوئی. 92 کا ورلڈ کپ بھگت رہے ہیں ابھی تک، کیونکہ گڈ فیلنگ دی، ہم بات مانتے ہیں، بچے کی بات مانتے ہیں. کیوں جی؟ جی ہاں. تو اللہ نہ کرے پاکستان دوبارہ ورلڈ کپ جیت لے. ویسے ٹھیک، تو اگر آپ اپنے گھر کے سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں تو بن سکتے ہیں. 5-7 افراد کو گڈ فیلنگ دے دیں تو آپ اپنے گھر کے سیلیبریٹی بن جائیں گے. اگر آپ چاہیں تو اپنے محلے کے سیلیبریٹی بھی بن سکتے ہیں. محلے میں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کوئی نہ کوئی خاتون ہمیں آواز دے کے کہتی تھی اے فلانی چیز پھڑ لے، اسی بھج کے جا کے لے کے آنی. مطلب اب تو وہ رواج نہیں رہا مطلب فلاحی کاموں کا. جی ابھی اندرون شہر میں ہے. تو یہ ذرا اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ چاہیں تو اپنی آرگنائزیشن کے سیلیبریٹی بن سکتے ہیں، اپنے گاؤں کے سیلیبریٹی بن سکتے ہیں، اپنے شہر کے بن سکتے ہیں، اپنے ملک کے بن سکتے ہیں. اسکائی دی لمٹ. دیکھیں روب کا جو سسٹم ہے یہ عموماً گاؤں میں بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. گاؤں میں جس بندے کا روب ہو سب اس سے ڈرتے ہیں اینڈ اٹ ورکس فار ہم. لیکن گاؤں سے نکل کے جب آپ شہر کی طرف آتے ہیں تو شہر میں یہ چیزیں نہیں چلتی. جتنا سویلائزیشن اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے تو تھریٹ نہیں چلتی. اور جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں، جو رورل ایریاز ہوتے ہیں، جہاں ابھی سورج نے تہذیب کی روشنی کو نہیں دیکھا ہوتا، وہاں لوگ جو ہیں روب داب سے کام کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ دل کے تار چھیڑ دیں، آپ دوسرے لوگوں کو گڈ فیلنگز دیں. اور خامد لوگ شام کو گھر جاتے ہیں تو ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جیسے کو بہت تیر مار کے آئے ہوں، اور گھر کے لوگ ڈر جائیں، سب بیٹھ جائیں، چھپ جائیں، باؤجی آ گئے یا کوئی اس طرح کی باتیں. یہ ماضی کے قصے ہیں. خامد کا کام ہے کہ وہ گھر آتے ہی اپنی بیوی کو تلاش کرے اور اس کو ایک اچھے انداز سے ملے. اور بیوی کو چاہیے کہ خامد آئے تو وہ اینٹیسپیٹ کر رہی ہو کہ خامد آنے والا ہے میرا، تو میں اس کو لفٹ کرا دوں. عام طور پر بیویاں سمجھتی ہیں کہ ذرا زیادہ لفٹ کرائی تو سر تے چڑھ جائیں گے. تو یہ اس طرح کی سوچ جو ہے کوئی اتنی درست سوچ نہیں. بس ان کی آمد سے پریشر ہو جاتا ہے. اگر آپ کے ابا آپ سے بات کر رہے ہیں اور ایک چچا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تایا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بولے نہ بھی تو پریشر ہوگا. کیونکہ اگر کوئی محلے کا کوئی اور معزز آدمی ہے یا امام مسجد ہے یا کوئی اسکول ٹیچر ہے تو وہ آ کے ڈنڈی پٹی تو نہیں آپ کا کام کر سکتا نا. وہ آ کے تو صرف بیٹھ جائے تو پریشر ہوگا. مجھے بتائیں کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ محلے میں کسی کے گھر کل گورنر صاحب آئے ہوئے تھے، پرسوں وزیر اعلیٰ آیا ہوا تھا اور اس سے 2 دن پہلے 2 وزیر آئے تھے، پھر ایس ایس پی آیا تھا، تو گھر کے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا کہ ابا جی بس تگڑے آدمی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک بیچارہ بن کے زندگی گزارنا اور اپنے ہی بچے کو یہ تاثر دینا کہ میں بالکل دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور اپنے ہی بچے کو تاثر دینا کہ میری صحت بھی ٹھیک نہیں، اپنے ہی بچے کو تاثر دینا کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں بہت ہمت ہارا ہوا ہوں. تو اس سے
مقصد بھلا کیا ہوتا ہے جب کوئی والد اپنے ہی بچے کو بتاتا ہے کہ میں بہت بیچارہ، تھکا ہارا، بیمار، کمزور اور میرا کوئی نہیں دنیا جی، تو اپنے بچے کو یہ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھلا کہ میرے پہ ترس کھاؤ؟ کیا بچہ ترس کھاتا ہے؟ کبھی یہ نسخہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوا۔ کام وہ کیجئے جو نسخہ دنیا میں کبھی کامیاب ہوا ہو۔ جب آپ روتے ہیں، بلکتے ہیں، کسی کو خوشی نہیں ہوتی، کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ افسردہ رہ رہ کے دکھاتے ہیں، لوگ آپ کے قریب آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہیں، بے بس ہیں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، تو لوگ ڈائری میں یہ چیز نوٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کی کبھی کوئی بات نہیں ماننی۔ ریئلائزیشن ہو جائے تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں، لیکن انسان چونکہ ایک معاشرے میں رہتا ہے اور ہمسائے بھی ہمسایوں کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ کوئی خاوند اپنی بیوی کو مارتا ہے تو وہ بیل دینے کا قانون ہے، یا کسی نہ کسی طرح گھر کے باہر افریقہ میں برتن بجانے کا رواج ہے کہ جس گھر میں کوئی خاوند اپنی بیوی کو مارتا ہے اس گھر کے باہر کچھ لوگ اکٹھے ہو کے تو برتن بجانے لگتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی میسج دینا مقصد ہوتا ہے، لڑائی مار کٹائی کرنا مقصد نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، آپ کا تایا آتا ہے یا آپ کا چچا آتا ہے یا پھپھا آتا ہے یا ماموں آتا ہے، تو مقصد یہ نہیں کہ وہ آ کے آپ کی پٹائی شروع کر دے یا آپ کو باتیں کرنا شروع کر دے۔ وہ باڈی لینگویج سے میسج دے دے کہ اسے بات اچھی نہیں لگ رہی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لو، اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لو۔ لوگوں کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ جب 10 لوگوں نے کہا کہ آپ نے وہاں جانا ہے، آپ نے وہاں پہنچنا ہے، تو جب بار بار لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا پھر میں چلی گئی، کیونکہ انسان گلیبل ہے۔ گلیبل کا مطلب ہے کانوں کا کچا ہے، اور اس کے کانوں میں جو بات پڑ جاتی ہے وہ بات پک جاتی ہے۔ صرف پڑھنے کے لیے جائیں، بس صرف پڑھنے کے لیے جائیں، اور کوئی کام نہیں، بالکل کوئی کام نہیں کرنا یونیورسٹی میں، صرف پڑھنا ہے، ٹھیک؟ اور دوسرا کوئی کام نہیں کرنا، اور اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے، جلد سے جلد اپنا ایجوکیشن کا سلسلہ مکمل کرنا ہے تاکہ اپنے کام میں آپ آ سکیں۔ اور بس بہت دلچسپی آپ کی یونیورسٹی جانے میں صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہی آپ اس بات پہ عمل کریں گے تو آپ 4% لوگوں میں آ جائیں گے۔ صرف 4% لوگ یونیورسٹی میں جا کے یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے پڑھنا ہے، 16% سوچتے ہیں کہ اگر موقع لگا تو پڑھ ہی لیں گے، 80% سوچتے ہیں کہ پڑھنا نہیں، باقی سارے کام کرنے، پڑھنا نہیں۔ اور سٹوڈنٹ ہونے کا امیج بنا کے فائدہ اٹھانا ہے۔ سٹوڈنٹ ہونے کا ایک بڑا پریویلیج ہے، اور سٹوڈنٹ ہونے کا جو امیج ہے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ بچپن سے جو لوگ اسکول جاتے ہیں اور ان کے جو انٹینڈڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، جو والدین نے سوچی ہوتی ہے کہ یہ نونہال یہ اس قسم کی ایجوکیشن لے گا، ان میں سے صرف 4% ہیں جو ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، باقی سارے رستے میں ہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی 16 سال یا 18 سال کی ایجوکیشن یا اپنا انٹینڈڈ پروفیشن جو ہے پرفیکشن کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں، یعنی ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا انجینئر بن جاتے ہیں اور مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، مارکیٹ پلیس جس کو ہم کہتے ہیں، اور جب وہ مارکیٹ پلیس میں آ جاتے ہیں تو ان میں سے کامیابی جن لوگوں کو ملتی ہے ان کی تعداد پھر 4%۔ آپ بتائیے کہ کتنے % وکلاء ہیں جن کو کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں جنہوں نے LLB کر لیا۔ 1% وہ جنہوں نے LLB کر لیا، لیس دین 1%۔ لیکن آپ تمام وکلاء جو کہ کوالیفائی کرتے ہیں ان میں سے 1% گن رہے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ لا پریکٹس نہیں کرتے بلکہ کچھ اور کام کر لیتے ہیں، تو ادھر بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کالا کوٹ پہن لیتے ہیں ان میں سے کتنے %؟ ڈاکٹر کتنے % ہیں جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو ان میں سے کتنے % کامیاب ہوتے ہوں گے بائی دیئر سٹینڈرڈ، ان کے اپنے معیار کے مطابق؟ جی وہی 3-4%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن نونہال پیارے پیارے بچوں کو ہم صبح اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، ان میں سے 4% ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں، باقی سب بدک جاتے ہیں
ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی نفسیاتی وجہ سے وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی پڑھائی چھوڑے گا اس کے پیچھے نفسیاتی مرض ہے، ورنہ پڑھائی جیسی زبردست چیز کوئی کیوں چھوڑے گا؟ اگر کوئی چوتھی جماعت میں یا 8ویں جماعت میں یا 12ویں جماعت میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو 103 بخار ہو اور ہم اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیں، کسی کو 200/120 بلڈ پریشر ہو اور ہم اسے ڈانٹیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ کبھی آپ نے کسی ایسے بندے کو ڈانٹا جس کی شوگر 400 تھی؟ کسی کو دیکھا ڈانٹتے؟ تو باقی جتنے بھی لوگ امراض کا شکار ہوتے ہیں جیسے کہ نشے کا مرض، تو پہلا کام ہے کہ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو ہم بیماریاں کہتے ہیں، اور کسی بھی بچے کا پڑھائی سے بدک جانا بیماری کی علامت ہے، کسی بھی نوجوان کا جاب سے بدک جانا بیماری کی علامت ہے۔ سو مینٹل النس کے نئے ایونیوز کھل رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑھائی چھوڑ گیا ہے بچہ جو او لیول میں تھا یا اے لیول میں تھا، تو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی پڑھ لکھ کے یا پڑھے لکھے بغیر 22-24 سال کی عمر میں کام پہ نہیں جاتا اور اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے اور قوم کے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے، تو پتہ چلائیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ سوچنا بہت محال ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی اپنا فرد ہے جس کو مینٹل النس ہے، کہ ہمارے اپنے فیملی ممبر کو ڈپریشن ہے، اس کو انگزائٹی ہے، یا اس کو پیرانویا ہے، یا اس کو بائیپولیرٹی ہے، ہم اسے پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواہش بری نہیں ہے، لیکن نتائج بہت برے ہیں۔ یہ ڈینائل میں ہونا، اس کے نتائج بہت برے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر تلاش کرنا کہ کیا مجھے کوئی ذہنی عارضہ ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جیسے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ ہمارے معدے میں تکلیف رہتی ہے، ہمیں وومٹنگ آتی ہے، یا ہمیں کووڈ ہو گیا ہے، اگر اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دل کے دورے میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، ڈائبٹیز میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، تو شکیزوفرینیا میں شرم کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہمیں صرف کیمیکل امبیلنس کا سامنا ہے، اور آسان ترین النس جو ٹریٹیبل ہے وہ شکیزوفرینیا ہے، جس میں فقط ایک دوائی چاہیے جو کہ چند دنوں کے اندر محدود پیمانے پہ لینی پڑے گی، جیسے کہ کسی ٹیبلٹ کا چوتھا حصہ، اور جو آگے چل کے چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ ڈاکٹر کے مشورے سے۔ تو شکیزوفرینیا جیسی بیماری جس کے لیے کبھی مینٹل ہاسپٹل میں لوگوں کو تا زندگی رکھا جاتا تھا، آج اس کا علاج میسر ہے۔ اسی طرح بائیپولیرٹی میں اگر بر وقت پتہ چل جائے کہ کوئی بائیپولیرٹی کا سامنا ہے ٹین ایج میں یا اس کے بعد، تو ایک سالٹ جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی ٹین ایجر کے لیے، جسے نیورولتھ کہتے ہیں، یا یہ جو لیتھیم کاربونیٹ کہتے ہیں جس کو، اس ٹیبلٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ، آدھی گولی یا اس سے بھی کم اگر وہ لینا شروع کرے، تو اس کی بیماری میں جو بڑھوتری ہے، یعنی اس کا جو بڑھنا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ پر بشرطے کہ ہم پہلے مان لیں کہ ٹھیک مجھے مینٹل النس ہو سکتی ہے، میرے بچوں کو ہو سکتی ہے، میری ایکسٹینڈڈ فیملی کو ہو سکتی ہے، اور میں نے اس پروسیس میں سے گزر کے دیکھا ہے، کیونکہ جس چیز سے آپ شائے ہوئے کرتے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جس چیز سے بھی آپ شائع فیل کرتے ہیں وہ چیز بار بار زندگی میں آپ کے سامنے آ کے پہلے سے بھی جناتی سائز کی بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اپنی زندگی میں زوال سے ڈرتے ہیں، زوال ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے وصال سے ڈرتے ہیں، وصال ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میں عید سے 2 دن پہلے قبرستان گیا ہوا تھا، اور وہ ایک چھوٹا سا وہاں احاطہ ہے،
مغل پورے کا قبرستان ہے، درس میاں وڈا کر کے اس کو کہتے ہیں. تو وہاں میری والدہ کی قبر ہے، اور والدہ کی قبر کے ساتھ میرے والد کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ میرے بڑے بھائی کی قبر ہے، اور آگے 3 قبروں کی جگہ خالی ہے. تو میں وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، اور مجھے اچھا لگ رہا تھا وہاں بیٹھ کے. لگا کہ میں اپنے ماں باپ کے قریب ہوں، اپنے بھائی کے قریب ہوں، ایسے پرسیپشن تھا میرا. اور مجھے خیال آیا کہ دیکھو بہت کم لوگ ہیں جنہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے مرنے کے بعد اس جگہ آنا ہے. یعنی اس میں ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شائبے کی بات نہیں ہے کہ آپ بڑے غور سے اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ہے وہ جگہ، اور آپ جب جاتے آتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ ہے وہ جگہ جہاں مجھے آنا ہے، اچھا یہ ہے میری منزل. اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا. جس چیز سے بھی آپ کی فیملیرٹی ہوتی ہے، جس چیز سے آپ کی شناسائی ہوتی ہے، جس چیز کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، بھگتتے رہتے ہیں. جیسے اگر آپ کو ایئر ٹریول سے ڈر لگتا ہے تو چند فلائٹس لینے سے آپ کا ڈر دور ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر موت کو یاد کرتے رہیں اور زندگی کو نبھاتے رہیں. موت یاد کرنے کی چیز ہے، زندگی اچھی طرح نبھانے کی چیز ہے. اور آپ سے بھی ہم جب باتیں کرتے ہیں اور ساری حقیقت کی باتیں کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے ان باتوں کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اگر کبھی کبھی آپ ہماری بات نہیں سنتے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں سارا کوئی ایتھے ہی رہ جانا ہے، اجی سب نے مر جانا ہے تے آخرت دی فکر کرو. تو پھر وہ کہتے نہیں دسو کی کہہ رہے سو، پھر وہ کہتے ہیں دسو کی کہہ رہے سو. تو یہ ہمیں وہ جو ایک یو ٹرن لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں. میری دعائیں ہیں، آپ خوشیاں منا کے آئے ہیں عید کی. میری دعائیں کہ آپ کا آنے والا ہر دن عید کا دن ہو اور ہر رات شب رات کی طرح ہو. لیکن you will have to work at it, you will have to do something about it.